وہ کاش بنی باتیں احمد رضا کی طرف جب منسوب کتاب احمد رضا کی نہیں، نام اس کا لکھ دیا کتاب بیچنے والے نے، یہ شمع شبشتان رضا، یہ شمع شبشتان رضا جو تویزوں کی کتاب ہے احمد رضا کی، اس میں احمد رضا جو تھا نا یہ علم جفر کا ماسٹر تھا، علم جفر اس نے مستقل سیکھا تھا علم فن، تو علم جفر اس نے اس میں جمع کیا، علم جفر جو شیعوں کی خاص اصطلاح، خاص جتنے اہل تشیع ہوتے ہیں وہ سارے جسے کہتے ہیں علم جفر ضرور سیکھتے ہیں جسے کہتے ہیں، تو وہ علم جفر اس نے اس میں جمع کیا ہے جسے احمد رضا نے، تو یہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں یہ اس طرح بتائی جاتی ہیں جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پتھروں سے بات شروع ہوئی تھی، تو پتھروں کے بارے میں یہ مشہور ہے، یہ بات اعظم مدنی نے لکھی ہے، اور کس کے اندر لکھی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ہندوستان وطن ہمارا ہے، ہندوستان وطن ہمارا ہے، یہ ایک رسالہ ہے آپ کا پرانا۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں جب آئے نا جنت سے، جب اللہ نے نکالا تو اللہ نے کہا آدم کو کہ یہاں سے 2 مٹھیاں بھر لے، جنت سے 2 اپنے ہاتھوں میں جو چیز لینا چاہتا ہے لے جا، نہیں سمجھے، اب میں تجھے یہاں سے برخاست کر نکال رہا ہوں، تو کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے 2 مٹھیاں بھری، ایک کنکر جو تھے جنت کے کنکر وہ جو تھے پتھر وغیرہ اس کی مٹھی بھر لی، وہ سجے ہاتھ میں تھی، اور ایک ہنا، یہ جڑی بوٹیاں جو تھی ان کی جسے کہتے ہیں آدم نے مٹھی بھر لی اور اللہ نے جنت سے باہر نکال دیا، تو آدم علیہ السلام نے یہ جو مٹھی میں تھے یہ والے کنکر یہ حجاز میں پھینکے، تو حجاز میں ان کی برکت سے آج تک ہیرے جواہرات وغیرہ یہ چیزیں نکل رہی ہیں اور نکلتی رہیں گی، سمجھ آئی ہے، یہ اس کی کہتے ہیں برکت ہے کہ جنت سے جو مٹھی آئی ہے وہ آپ نے ادھر پھینک دی، اور اس کی وجہ سے آج تک وہاں سے ہیرے جواہرات وغیرہ نکلتے ہیں، سونا نکلتا ہے، چیزیں نکلتی، وہ حجاز سے، اور جو ہنا تھی یہ آپ نے ہندوستان میں پھینک دی، جسے کہیں یہ سری لنکا میں، جسے کہیں یہ ہندوستان کا جو علاقہ یہاں پھینک دی، کیونکہ یہاں آئے تھے آپ سرحد لیب اترے تھے، یہ مٹھیاں پھینکی، تو دنیا کے اندر اس وقت جتنی جڑی بوٹیاں ہیں وہ سب یہاں پیدا ہوتی ہیں، سنیاسی باوے ساری عمر سے یہیں سے استفادہ کرتے ہیں، اور یہ آپ کا ہندوستان اس کام کا اول نمبر ہے کہ جو دنیا میں کوئی جڑی بوٹی نہیں ملتی تو وہ سنیاسی آ کے یہاں سے حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تاریخ میں باتیں لکھی ہیں، تو یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں یہ اس کی خاصیت ہے، وہ ہنا جو گیری تھی جسے کہتے ہیں آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے، جب آدم علیہ السلام کے بعد کیا پڑھو گے اس میں یہ بات آ جائے گی، تو یہ جو پتھر ہوتے ہیں پھر ان کا بھی مقام و مرتبہ ہوتا ہے، کہ یہ جو لفٹ والا پتھر تھا جسے مقام ابراہیم مصلی کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہوگا، کیا یہ جنت سے آیا تھا، اکثر کہتے ہیں یہ بھی جنت کا ہی ہے، جیسے کہ سانپ کو کہتے ہیں، کوے کو کہتے ہیں نا یہ جنت کی چیزیں جسے کہتے ہیں، تو کیا یہ جسے کہتے ہیں کہ ہے، اس کا اتفاق ہے کہ حجر اسود جو ہے یہ جنت کا پتھر ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اور یہ والا پتھر یہ والا پتھر، اور یا وہ جو اسرائیل کے پاس ہے وہ خزرہ کیا کہتے ہیں اس کو، مسجد اقصی کے پاس جو ہے، ہاں یہ جو ہے یہ والا پتھر، یہ جو گول بنا ہوا ہے یہ مسجد اقصی نہیں ہے، مسجد اقصی جو ہے وہ تو الگ ہے، یہ جو گول ہم دکھاتے ہیں مسجد اقصی کی تصویر جو گول بنا ہوا ہے، نہیں، یہ تو ایک وہ پتھر کے اوپر بنا ہوا ہے کہ اس کے نیچے پتھر ہے اور وہ بابرکت پتھر ہے، اس کے اوپر یہ گنبد پتھر کے اوپر بنا ہوا ہے، مسجد اقصی نہیں ہے، مسجد اقصی کے ہاتھے میں ہے، مسجد اقصی کی کبھی تصویر دیکھو گے نیٹ پہ تو بہت بڑا جس سے کہ ایک رقبہ ہے جی، اس کے 4 دیواری ہے، 4 دیواری ہی میں مسجد اقصی بھی ہے، اور یہ جسے خزرہ بھی ہے، اور ہاں ایک اور چیز ہے، البتہ بیت اللحم جو ہے وہ جسے کہ کچھ فاصلے پہ ہے، وہ اس سے بیت اللحم الگ ہے، باقی وہ دیوار ہے، دیوار گریا، ہاں دیوار گریا وغیرہ وہ اس کے احاطے میں ہوتی ہے، اس کو اچھی طرح دیکھنا آپ، تو ان پتھروں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ پتھر اصل میں جنت کے پتھر ہیں، اصل میں جنت کے پتھر، جیسے وہ مینڈا آیا تھا جنت سے، سمجھ آ گئی ہے، اس طرح یہ جنت کے پتھر ہیں جسے کہتے ہیں، اور ان کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے، ہمارے دیوبندی حضرات
ان کا کیا نظریہ پتھروں کے بارے میں؟ فتاوے پڑھے ہیں کوئی پڑھا فتوا پڑھا ہے آپ نے؟ اچھا دیکھو یہ ہے ہمارے کابر کا فیصلہ اس میں کہ قسمت کی وجہ سے کرنا تو غلط ہے. اے میں فروزہ پایا جی، اے میں لال پایا جی، اے میں فلانا پایا جی، اے میرے نام نہ نسبت رکھ دے جی. یہ شیعوں حضرات کے شیعوں کے ہاں جیسے ہمارے ہاں یہ فال نکالتے ہیں دوسرے کام کرتے ہیں، اسی طرح شیعہ نا پتھروں کا حساب بتاتے ہیں. اور یہ جو انگوٹھیاں بیچنے والے ہوتے ہیں درباروں پہ بیٹھے دوسری جگہ وہ بھی بتاتے ہیں تیرا نام کی ہے، اور نام کے حساب سے اس پتھر کو ٹچ کرتے ہیں کہ تیری قسمت اس کے ساتھ لگ رہی ہے نا. ہمارے علماء دیوبند کہتے ہیں نہیں، قسمت کو ٹچ کرنا اور اس وجہ سے پہننا کہ اس سے میری کوئی روزی میں برکت ہوگی، میرے یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ تو درست نہیں ہے بالکل بھی. ہاں بطور علاج کے کوئی تجربے کار یہ کہے کہ یہ پتھر پہننے سے تجھے یہ بیماری میں اضافہ ہوگا، وہ کمی آئے گی اور فائدہ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جائز ہے. جیسے نمک بھی پتھر ہے، نمک پتھر ہے تو ہم دیکھو کھاتے ہیں، کالا نمک بھی پتھر ہے ہم کھاتے ہیں. اور اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جو کہ جسے کہ زمین سے نکلتی ہیں نا، اور وہ مٹی یا پتھر ہوتے ہیں تو اسے استعمال کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں بطور دعا کے. اگر بطور دعا کے کوئی پتھر انگوٹھی میں لگا کے بھی پہننے اور یہ پہننے سے اس کی جلد صحیح رہے گی یا اس کا سوکڑا صحیح رہے گا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پہن لے. نہیں سمجھے؟ قسمت نہ منگائے بطور علاج کے پہن سکتا ہے. پتھر کتنا قیمتی ہو چاہے کروڑ روپے کا ہو، سونا چاہے اس کے مقابلے میں کچھ نہ ہو، تو پتھر قیمتی سے قیمتی پہن سکتا ہے، ہیرا ہو، لال ہو، جواہر ہو، کچھ بھی ہو. اور یہ سنیاروں کے جو پتھر ہوتے ہیں یہ کبھی اگر آپ سونا خریدنے کا اتفاق ہوا تو سونے سے بھی زیادہ قیمت پتھروں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جتنے کا سونے کی آپ وہ زیور میں لگوائیں گے اتنے ہی پتھروں کی قیمت بھی سونے میں تول کے ہی وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو لال زمرد وغیرہ یہ جو ہوتا ہے یہ ان سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، یاد رکھنا. اب رہ گیا کہ ہمارے دیوبندی فیروزہ پہننے کو منع کرتے ہیں. اب یہ شیعہ اور سنی اختلاف بن گیا. اب وہ فیروزے کو پہننا شیعہ مذہب کی ایک پہچان بن گئی، شیعہ مذہب کی پہچان بن گئی. شیعہ مذہب کا کنوارا ہو، شادی شدہ ہو، کوئی بھی آدمی ہو وہ فیروزہ پہننے کا. ٹھیک ہے، جیسے یہ سکھ ہوتے ہیں کڑا فلانی چیز اپنی علامت، دیکھو وہ اتنے ہیں کہ اپنا وہ فیروزہ نہیں چھوڑتے، چاندی کے فیروزہ، ان کا بچہ بھی جوان بھی جو بھی انگوٹھی فیروزے کی پہنتا ہے، تب بھی دوسری پہننے میں نظر نہیں آئے گی. اور ہم سنی کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ فیروزہ نہیں پہننا. اب یہ جو فیروزہ نہیں پہننا کوئی فتویٰ تمہارے سے پوچھے کہ منع ہے شریعت میں؟ منع نہیں ہے. منع کیوں ہے؟ ہاں علامات بن گئی. اور اصل میں یہ ہے کہ فیروز لولوی جو تھا جس نے حضرت عمر کو مارا تھا، اس کی وجہ سے، اس کی یاد کی وجہ سے، اس کا نام زندہ رکھنے کی وجہ سے فیروزہ یہ پتھر پہنتے ہیں تاکہ وہ یاد رہے جسے کہتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس کی تردید کرنی ہے. ہاں تو اس لیے ہم نے وہ فیروزہ نہیں پہننا، جسے کہ یہ اصل وجہ ہوتی ہے. شرعی طور پہ ناجائز تو نہیں ہے مگر یوں ناجائز ہے کہ اہل سنت کے مزاج کے خلاف ہے جسے کہتے ہیں. اور یہ حضرت عمر کے دشمنوں کا پہناوا بن گیا. ہاں جی، کہ بھئی اصل تو وہ چیز جائز تھی مگر کوئی خارجی علت اس میں شامل ہوئی، اس کی وجہ سے وہ منع ہو گئی جسے کہتے ہیں. اس واسطے ہم یہ فیروزہ استعمال نہیں کرتے. باقی جسے کہتے ہیں کہ کسی پتھر کے اندر منحوسیت یا یہ برکت سمجھنا، علماء دیوبند اس کے قائل نہیں ہے. مگر اگر کوئی علاج کے طور پہ استعمال کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جائز ہے. اگر تم نے فقہ کو اچھی طرح پڑھا ہوگا تو ہاتھی دانت کا استعمال ہم کرتے ہیں نا جی، ہم کہتے ہیں ہاتھی دانت کا استعمال جائز ہے، سمجھے؟ حالانکہ جسے کہتے ہیں کہ وہ تو درندہ ہے یا وہ جسے کہتے ہیں حرام جانور ہے جی، مگر ہاتھی دانت کو استعمال کرنا جائز ہوتا ہے. استثنائی صورتیں جو ہوتی ہیں جی، اس کی ساری بحث آپ کو کتابوں میں مل جائے گی. اسی طرح پتھروں کے ساتھ کو بھی سمجھ لو جی کہ بھئی بابرکت ہیں کہ نہیں ہے. باقی وہ بحث جو ہے
کہ یہ جو رکن یمانی ہے اور حجر اسود ہے، تو شافیوں کا اور ہمارا جو اختلاف ہے، اور یا جسے کہتے ہیں کہ ائمہ کا جو آپس میں اختلاف ہے کہ حجر اسود کا جو استلام ہے، کیا رکن یمانی کا استلام بھی ہے؟ ہمارے یہاں نہیں، ہاں شافیوں کا کیا ہے کہ اس کا بھی ہے، ہاں اس کا بھی ہے۔ ہمارے حضرت گنگوئی رحم اللہ کا کیا فتویٰ ہے؟ حضرت نے فتاوی رشیدیہ میں بھی ہوگا، اگر نہیں تو زبدۃ المناسک جو آپ کی مستقل کتاب ہے حج کی، اس میں لکھا ہے کہ ہمارے ہاں اشارہ نہیں ہے، جیسے حجر اسود کا اگر نہیں استلام تو اشارہ بھی کر لو، رکن یمانی کا نہیں ہے، اور دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ اگر چلتے چلتے سینہ نہ پھرے، نہ ادھر پشت ہو نہ ادھر سینہ ہو، اور اگر چلتے چلتے چکر میں ایسے کر کے اس کے ہاتھ لگ گیا اور ازدحام نہیں ہے تو جائز ہے، حضور نے ہاتھ ہی لگایا، صرف استلام نہیں کیا۔ اور اگر یہ ہاتھ نہیں لگتا اور دھکم پیل کی وجہ سے سینہ ادھر ہوتا تو طواف باطل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے جسے کہتے ہیں کہ بھئی طواف جب کرتا ہے تو نہ ادھر سینہ ہو تو نہ ہاں پیٹھ ہو، جسے کہ یہ بازو ہوگا، ادھر کرے گا قصدن تو خرابی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہاں ازدحام ہوتا ہے یہاں تو بالکل نہ کرے، اور جو دور سے لوگ کرتے ہیں یمنی وغیرہ ایسے رکن یمانی کام نہیں کرتے، جبکہ یہ بھی پتھر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر کی دو روایتیں ہیں، ایک ان کے مطلب کی، ایک ہمارے مطلب کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے حضرت معاویہ کا میرا خیال واقعہ لکھا ہے بخاری میں، شاید کسی اور کتاب میں، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کہا جی یہ تو وہی کون ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس زمانے کے ہیں، یہ تو یہ والے بھی یہ والے بھی۔ انہوں نے کہا نہیں، بس میں حجر اسود کا کروں گا، دوسرے کا نہیں کرتا، جسے کہتے ہیں۔ تو ہے تو یہ بھی پتھر ہی۔ اور یہ جو مقام ابراہیم ہے، یہ آپ کی مشہور روایت، آپ کو پتا ہوگا، یہ لفٹ تھی، لفٹ، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ لفٹ کا کام دیتا تھا۔ علماء نے یہی لکھا ہے کہ جہاں تک وہ پتھر اٹھا کے رکھنا ہوتا وہ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے لے جاتا، ہاں، اور آپ پتھر رکھتے تو پھر آپ کو نیچے لے آتا۔ سمجھ آ گئی؟ مقام ابراہیم یہ ہے جسے کہتے ہیں۔ اب بریلویوں نے پھر اس کے اوپر بڑا لمبا چوڑا نسبت کے اوپر تقریریں اور کتابیں لکھی ہیں کہ دیکھو جی ایک پتھر بھی جڑا وہ نسبت ہو جائے تو وہ بھی اللہ کہتا مقام ابراہیم مصلی، نہیں سمجھے کہ انہوں نماز دی تھان بنا لو، سمجھ آ گئی؟ تے کہ بے جان نو نسبت ہو جائے، پتھر نو نسبت ہو جائے نبی دے نال، تے سانو اگر نبی نال نسبت ہو جائے، لمبی چوڑی تقریر ہوتی ہے ان کی، اگر آپ سنیں گے تو۔ پتھروں کی بات چلی تو میں نے پتھروں کی تمہیں بتا دی ہے، نہ میری تیاری نہ میرا موضوع ہے، نہ مجھے پتہ ہے، جسے کہ پتھروں کی بات تمہیں تھوڑی بہت ہی سمجھا دی ہے۔ کاش برنی کی کتاب دیکھنا، عددوں کی حکومت بھی اور وہ دوسری بھی ہیں، وہ عددوں کی حکومت ہے نا، یہ مجھے یاد ہے، پتھروں کی بھی اسی کی ہے، اور پتھروں کے اوپر تو اور بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، خاص کر اسے دیکھو دمیری کی کتاب حیات الحیوان۔ کتنے بتائے تھے مولانا آپ کو؟ 350، 350 بتائے تھے؟ نہیں 350، 350، اس کی عام قیمت 650 ہے، تو آدھی قیمت 350۔ اس نے کہا تھا میں آدھی قیمت پہ تمہیں دوں گا، تو اب تمہیں اس کے اب 25 روپے مجھے تم دینا، توڑوا کے، میرے پاس ٹوٹے بھی نہیں ہے، اسے کہا بھی تھا ٹوٹے ہوئے لاؤ، چلو۔ اچھا یہ کر لیا ہے فوٹو؟ ہاں اب تیرے طرف 5 روپے رہ گئے، چھوڑنے نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی نے جو فرض نماز پڑھی اور اس کے بعد اس نے نماز تراویح پڑھ لی، ہاں، اب اس کے بعد اس کو خیال آیا یا اس یہ تو مفتیوں کا مسئلہ ہے، یہ میرے سے تو نا مفتیوں والے مسئلے پوچھنے شروع کرو، یہ تو مفتیوں کا مسئلہ ہے۔ ہاں دونوں باتیں لکھی ہیں فقہا نے، دونوں باتیں لکھی ہے، دونوں باتیں لکھی ہیں، نہیں دوبارہ تراویح کے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ وطروں کو لوٹانے کی ضرورت ہے، علماء نے فتویٰ اسی پہ دیا ہے، بس وہ اپنی فرض نماز لوٹائے، باقی نہ لوٹائے، نہیں سمجھے؟ صوفی صاحب نے تو لکھا ہے کہ وہ تراویح کو بھی، ہاں بس لکھا ہے، مگر اس کے خلاف بھی آپ کو مل جائے گا، نہیں سمجھے؟ یہ آسانی یہی ہے، علماء نے دونوں باتیں لکھ دی ہیں۔
ٹھیک ہے. ہاں صوفی صاحب نے اس نماز مسنون میں 3-4 تفردات کیے ہیں جو علماء نے پھر زوردار نقد کیا آپ کا, تو مگر صوفی صاحب نے رجوع نہیں کیا تھا. صوفی صاحب کا میری بات ہی صحیح ہے, نہیں سمجھے. صوفی صاحب نے کہا میری بات ہی. ہاں ایک تو انجیکشن کا مسئلہ, صوفی صاحب کہتے تھے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہاں سرفراز صاحب کہتے تھے نہیں ٹوٹتا, نہیں سمجھے. تو پھر اختلاف رائے ہوئی, پورے پاکستان کو, مفتیوں کو, بڑے بڑے سب کو استفتہ بنایا صوفی صاحب نے. بھیجنے والا میں ہی تھا, سب کو بھیجا, جواب بھی میرے پاس ہی آتے تھے ڈاک ساری. تو پھر پڑھ کے صوفی صاحب کو میں دے دیتا تھا, ذریعہ آیا. ایک بندے نے جواب بھیجا, ایک نے صرف, کسی نے صوفی صاحب کے سوال کا جواب بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے, کسی نے. مفتی عبدالستار جو تھے خیر المدارس والے, ان کا جواب آیا تھا بس, باقی کسی کا جواب نہیں آیا. جو ہمارے نصرت العلوم کے تھے, مولانا سرفراز صاحب, مفتی عیسیٰ صاحب, صوفی اور وہ عبد القیوم صاحب, انہوں نے بھی, ان کو بھی دیے تھے سب کو کہ اپنی رائے دو. مولانا سرفراز صاحب نے جو جملہ لکھا وہ اب تک مجھے یاد ہے. اسی تحریر پہ استفتہ والے کے اوپر ہی لکھ دیا الجواب. لکھتے ہیں صوفی کی تحریر عمدہ ہے. کیا لفظ تھے؟ صوفی کی تحریر عمدہ ہے, آخر کا مذہب جمہور والا ہے. مسئلے کو نہیں سمجھے بات کو. صوفی کی تحریر, بھائی تھے نا بڑے چھوٹے بھائی, کہتے صوفی کی تحریر عمدہ ہے, آخر کا مذہب جمہور والا ہے. صوفی صاحب پڑھ کے کہتے یہ مفتیاں کا کام بھائی, بچ گئے نا بھائی, کوئی بات بھی نہیں کری اور بس نہ یہ کوئی بات. ہاں بس اتنی بات لکھ دی کہ جمہور. اچھا مولانا عبد القیوم صاحب نے لکھا صوفی دے نال کوئی اور بندے بھی ہو سن تے پھر تے نظر ثانی میں کر سکتا ہے کہ صوفی والا مسلک چلو راجے کہہ دئیے, تے صوفی دے کلیا ہوندے میں انہاں دا ساتھ نہیں دیندا. اچھا مفتی عیسیٰ اور عبد الشکور دونوں شاگرد تھے, دونوں نے خلاف لکھا. انہوں نے لکھا کہ نہیں مسئلہ وہی ہے جو جمہور کا ہے, البتہ صوفی صاحب کی تحریر کا ہم جواب کا ما حق نہیں لکھ سکتے. اچھا مفتی عیسیٰ نے تھوڑا سا لکھا, انہوں نے کہا نہیں حضرت صوفی صاحب سے مطمئن نہیں ہے. میں نے عبد الشکور صاحب سے پوچھا, وہ تقی عثمانی کے شاگرد تھے, سب سے اول سند جاری ہوئی ہے تخصص والوں کی وہ مفتی عبد الشکور کی تھی. ٹھیک ہے, دارالعلوم کراچی میں جب تخصص شروع ہوا, پہلا شاگرد تخصص کا جسے سند ملی ہے وہ مفتی عبد الشکور کشمیری تھے, اور لے کے بھی سند میں آیا تھا. نہیں سمجھے, تقی صاحب سے سائن میں نے کرائے, رفیع صاحب سے بھی کرائے, مولانا سبحان محمود صاحب سے بھی, اور مور بھی لگوائی, سند بھی میں لایا تھا. اچھا وہ کہتے تھے صوفی صاحب کی جو فقہی باتیں ہیں نا, ان کا جواب تو سب نے دیا ہے اور ہم دے سکتے ہیں, بنتا ہے. اور پھر وہ مفتی عبد الشکور نے تفصیلی جواب لکھا تھا صوفی صاحب کا بغیر نام لیے. ان کی کتاب ہے مسائل, وہ جسے کہ رمضان, مسائل روزہ یا مسائل رمضان, عبد الشکور ترمذی کی کتاب, اور وہ چھپی ہے 12 مہینوں کے فضائل و احکام کے اندر ہے نا. اس میں عبد الکریم گمتھلوی کا رسالہ ہے, ساتھ ان کا بھی رسالہ لگا ہوا ہے. تو صوفی صاحب کا رد کیا انہوں نے اس کے اندر, اور تقی عثمانی نے بھی رد کیا صوفی صاحب کا الگ سے. ٹھیک ہے, الگ سے پوری کتاب صوفی صاحب کے خلاف لکھی ہے. تو وہ مانے نہیں تھے. تو وہ عبد الشکور صاحب کہتے تھے صوفی صاحب ہے حکیم, اول درجے کے حکیم ہے, طبیہ کالج کے پڑھے ہوئے ہیں, تو وہ حکمت کی جو باتیں اس میں فتوے میں کر دی, اس کا جواب کہاں سے دیں. نہیں سمجھے. ہاں کہ صوفی صاحب نے وہ فقیہانہ تو لکھا, مگر لکھنے کے بعد صوفی صاحب نے نا وہ جوف, دماغ, معدہ اور بڑی آنت کا تعلق, حکیم ہے نا, تو انہوں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ جس سے کہ اسے طاقت نہ پہنچے اور وہ جسے کہتے ہیں کہ خراب ہو جائے کام, یہ نہیں ہو سکتا جسے کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا اگر نہیں ہے تو اسے توڑو, افطار کرو, اس کی قضا کر لو, سیدھی بات ہے, اور یہ گنجلک والی بات نہ کرو. تقی صاحب نے جو لکھا ہے, تقی صاحب کہتے تھے نہیں یہ فائدہ اٹھانے کی بات ہے کہ ایک آدمی ہے کہ وہ اب زندگی اس کی نہیں ہے, وہ قضا نہیں کر سکتا, یا اگر دونوں باتیں فائدہ ہو رہی ہیں اور علماء نے اگر اجازت دی ہے تو یہ کیسے
کہا جائے کہ فاسد ہو جائے گا نا، اس لیے فاسد نہیں ہوگا. حضرت کی تحریر اچھی ہے، ان کی تحریر عبدالشکور ترمذی کی لمبی ہے. تو سوئی صاحب کہتے تھے کہ جی میری بات کسی نے سمجھی نہیں ہے. ہاں جی، کہتے ہیں میں نے کہا تھا بڑے مفتی صاحب کچھ لکھیں گے، مفتی جمیل احمد تھانوی، انہوں نے نہیں لکھا. البتہ یہ ہے کہ یہ جو بریلویوں کا سیدی تھا غلام رسول سیدی، اس نے صوفی صاحب کے تحریر جب دیکھی یا پڑھی، ذکر تو نہیں کرتا، تو اس نے شرح مسلم کے اندر اتفاق کیا ہے. نہیں سمجھے؟ اس نے وہی نظریہ لکھ دیا جو صوفی صاحب کا ہے. شرح مسلم کے اندر بحث جب آپ پڑھیں گے وہاں سے وہی نکلے گا جسے کہ وہ بھی کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. تو یہ صوفی صاحب کا جسے کہتے ہیں کہ یہ فرض تھا. اور ایک تحالہ، یہ تحالہ کے اوپر حضرت کا تفرد تھا. بڑے علماء نے کہا حضرت یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کہتے تھے کہ نہیں، جو آدمی نکاح کر لے تو وہ نماز جو ہے نا وہ پوری پڑھے نا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے نکاح کر لیا تھا، اس لیے تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے خالی نکاح کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا کہ سکونت اختیار کرنے سے حل ہوگا. حضرت صوفی صاحب فرماتے بس تاحلہ کرنے سے ہی، نکاح کرنے ہی سے وہ اس کا وطن ہے جسے کسانی قرار دیا جائے گا اور وطن اصلی اس طرح ہوگا. دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، بالکل غلط ہے، اور وہ ہجرت والی جگہ تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا. لمبی چوڑی بحثیں پھر اس پہ کی ہیں اور یہ کہا کہ تاحلہ صرف نہیں. پھر اس کے اوپر ایک آدمی ہے بال ملک میں ہوتا ہے، اسے بڑی مہارت ہے فقہ کے اوپر، اتنی مہارت ہے جس کا صاحب کوئی نہیں. اس نے پھر یہ تحالہ کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہے نماز قصر کے احکام میں. اور یہ جو دو پوری کتاب لکھی ہے، مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا. پوری ایک کتاب لکھ ماری اس نے. انہوں نے کہا یہ جو ہے نظریہ یہ غلط ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں، یہ اصل بات یہ ہے. یہ نیٹ پہ مل جائے گی آپ کو. وہ بھی بتا دوں گا، میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، مگر پوری کتاب لکھی بال ملک میں ہوتا ہے اور افغانی ہے، وہ بھی افغانی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، یہ جب اور اسے فقہ پہ بڑا برا اثر، بڑا برا. ہاں جی، استنبول میں ہوتا ہے، استنبول میں، ترکی میں ہوتا ہے وہ بندہ. تو اس نے پھر ایک پوری کتاب لکھی ہے اور اچھی کتاب ہے. اللہ اکبر. تو ایک یہ اور ایک تیسرا نظریہ کہ جمعے کی اذان ثانی جب ہو جائے تو نکاح منعقد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے نکاح منعقد. ٹھیک ہے. سوئسا کہتے تھے نہیں ہوتا. دوسرے مفتی کیا کہتے ہیں؟ ہاں، نکاح منعقد ہو جاتا ہے. اور حضرت سوئسا کیا کہتے تھے؟ نہیں ہوتا. جب جمعے کی اذان ثانی ہوگی تو نکاح نہیں ہوگا، اور اگر نکاح ہوگا تو باطل ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں، بالکل حرام ہے، زنا ہی ہے، وہ غلط ہے. اور دوسرے علماء کہتے تھے گناہ ہوگا، نکاح منعقد ہوگا. اب فتویٰ کس کے اوپر ہے؟ ہو جائے گا، نکاح ہوگا. ہاں، گناہ ہوگا نا، گناہ بھی ہوگا. یہ ہے مسئلہ. اس طرح جب جسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ مولانا امین اکاڑوی کو بھیجی نماز مسنون کلام ہم نے، تو حضرت تو یہ سمجھے تھے مولانا سرفراز صاحب کی طرح تحقیق ہوگی، اچھی ہوگی، تو انہوں نے اٹھا کے کسی ماسٹر کو دے دی پڑھنے کے لیے. تو وہ غیر مقلدوں سے اس کی بیعت چل رہی تھی ماسٹر کی، وہ اٹھا کے واپس لایا. مولانا امین اکاڑوی نے واقعہ سنا مجھے. وہ واپس لا کے کہتا ہے حضرت یہ لکھا ہے، وہ ساڈا تے سارا کام منج ہویا. حضرت نے کہا اچھا. حضرت نے مجھے کہا جب آئے یہاں سے، کہنے لگے صوفی صاحب نرم نے، صوفی صاحب نرم نے تے بڑے استاد سخت نے، تے حضرت صوفی صاحب نے سخت کرو. تو میں نے کہا حضرت یہ کیا طریقہ سخت کرنے کا؟ حضرت فرمانے لگے کہ جو بھی غیر مقلد ہمارے خلاف لکھے نا، چھوٹا پمفلٹ بڑا پمفلٹ جیسا بھی ہو، لے آ کے صوفی صاحب ہاتھ پھڑا دیا کرو. نہیں سمجھے؟ ہاں، انہوں نے ہاتھ پھڑا دیا کرو. اور میں نے حضرت کے کہنے سے یہی کیا. کوئی بھی کتاب ہوتی اپنی کہ ہم خرید لیتے لاگے صوفی صاحب، حضرت یہ دیکھو ہمارے خلاف لکھی، حضرت یہ دیکھو ہمارے خلاف لکھی، حضرت پڑھتے اس کو
پڑھنے کے بعد پھر عصر کے وقت تبصرہ کرتے، پیر جی آ کے تبصرہ سن لو جو آپ نے کتاب بھیجی ہے، وہ تبصرہ سناتے، پھر یہ ساری ایسی، پھر حکم دیتے اینا جی انج کرو انج کرا نہیں سمجھے ساڈے بزرگاں دے خلاف اچھا تو وہ نرمی کیا تھی؟ مثال کے طور پہ حضرت مناظرانہ بحث نہیں کرنا چاہتے تھے، حضرت نے شوافہ اور یہ دوسرے ائمہ اربعہ کو سامنے رکھ کے اور یہ کتاب ترتیب دی ہے کہ تھوڑی نرمی، بس اپنی دلیل آ جائے تھوڑی نرمی۔ مثال کے طور پہ ساری بحث کرنے کے بعد لکھ دیا کہ کوئی رفع ہے نہیں بھی کرتا تو کوئی بات نہیں، سمجھے؟ اب یہ کہنے سے انہوں نے تو کہہ دیا کرنا نہ کرنا تھوڑا عالم ماندا ہے، وہ کہنا پہ ہے جی۔ اب یہ ہے کہ وہ ساری جو بحث کی ہے وہ ساری پہ اس لفظ پہ ختم ہو گئی۔ تو حضرت کہتے تھے نصرت علوم دی 4 دیواری دے وچ رکھن والی کتاب ہے، باہر نہیں کسی نو دین والی۔ تو کارڈ بھی صاحب رہتے ہیں باہر نہیں کسی نو دینا۔ مقصود یہ ہے کہ خود فائدہ اٹھاؤ، خود فائدہ اٹھاؤ، کسی دوسرے بندے کو پڑھنے کے لیے مت دو، جسے کہتے ہیں۔ کیوں کہ وہ اس سے یہ نرمی والی جو باتیں ہیں یا تو کڈن وچوں اور یا نرمی والی جو ہے درست نہیں ہے۔ تو حضرت سے کہا گیا تو حضرت کہنے لگے نہیں، میں نے مناظرانہ کتاب نہیں بنائی، یہ مناظرہ آپ کا کام ہے، آپ مناظرہ کریں جو مرضی کریں، میں نے مناظرانہ نہیں کتاب بنائی، بس میری طبیعت ایسی ہے جو میں نے اپنے حساب سے بنائی ہے وہی صحیح ہے۔ اور وہ مفید تو بہت ہے، نہیں سمجھے، معلومات بے پناہ ہے، مفید بہت ہے، اپنے دلائل کو ایسا جمع کر دیا ہے، اور حلبی کبیر جو ہے اس کو سامنے رکھا ہے حضرت نے، اور اسی کی ترتیب سے سب مسائل لے کے آئے ہیں۔ حلبی کبیر منیت المسلی کی جو شرح ہے، حلبی کبیر، حلبی کبیر کو حضرت نے سامنے رکھ کے پوری کتاب سیٹ کی ہے، جسے نہیں سمجھے۔ اسی بات 3 کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، وہ ہدایہ اور حلبی کبیر اور میں شرح نقایا، ٹھیک ہے، ان کے حوالے دے کے پھر وہ مسئلے کو ثابت کرتے ہیں نا، جسے دلیل کے اب میں نے یہ ساری الحمدللہ پڑھی ہے، اور یہاں اس میں تحت السرہ کا عنوان نہیں تھا، تو جب پہلی طبع ہوئی تو میں نے پڑھ، میں نے کہا حضرت اس میں الگ نشان کر کے نا الگ عنوان بنا دیں، غصے ہو گئے، کہنے لگے پیر جی تم وہی کرتے ہو مناظرانہ باتیں اچھا چلو ٹھیک ہے، جگہ ہے تو یہاں عنوان کر دو، وہ نشان لگا دیا کاتب کو لیے کہ یہاں بھی یہ عنوان قائم کر دے کہ بھئی ہاتھ رکھنے کا مقام نا، کہ ہاتھ تحت سرہ رکھنے ہیں، یہ عنوان نہیں تھا، یہ میں نے کہہ کے لگوایا تھا بڑے عظیم آدمی تھے، جو بات ہوتی فوراً مانتے نا، اور جس بات پہ شرح صدر نہ ہوتا کہتے نہیں مجھے بے شرح صدر نہیں ہے۔ تو استاد جو ہے تھے وہ بھی ضد نہیں کرتے تھے، شیعوں کے مسئلے میں بڑی لے دے ہوئی، بڑی لے دے ہوئی، بڑی لے دے ہوئی، جب استادوں کا فتویٰ آ گیا اور حضرت نے دستخط نہیں کیے نہ فتویٰ دیا تو بہت لے دے ہوئی، حضرت کہتے تھے نہیں بالکل نہیں، میں نہیں یہ کرتا، صحیح ہے، بلکہ بحث بھی ہوئی، پھر وہ بھی آیا اعظم طارق بھی اپنا زور لگا کے گیا، دوسرے بھی استاد زلمان نے، کہتے تھے نہیں، جو ہمارے کاور نے کہا ہے، عبدالشکور لکھنوی نے کہا ہے، جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے، جو شیخ مدنی کہتے تھے میں وہی کرتا ہوں، نہیں سمجھے، شیخ نے دیا ہے فتویٰ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ کہتے تھے کہ نصرت علوم سے 2 باتیں نہیں ہونی چاہیے، نہیں سمجھے، حضرت کہتے تھے 2 نہیں ہو رہی، فتویٰ وہی چل رہا ہے جو آپ نے دیا ہے نا، مگر میرا نظریہ یہی ہے، نہیں سمجھے، وہ اختلاف کرتے تو علماء کو حق ہوتا ہے، نہیں سمجھے، اختلاف کا حق ہوتا ہے، تو یہ تو کوئی بات، اللہ اور کوئی بات بھائی پوچھنی ہے پوچھ لو، کوئی بات سوال جواب یہاں آج تو پھر جسے کہتے ہیں ہاں نہیں، چاہے خاموش رہے، چاہے کچھ نہ پڑھے، چاہے کچھ پڑھے، وہ فری ہینڈ والا مسئلہ ہے کہ جو مرضی کرو، مگر یہ بیٹھنا جو ہے نا یہ مسنون ہے، بیٹھنا اس کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی تواتر سے ثابت ہے کہ آپ اسی طرح جسے کہتے ہیں کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی وقت آپ نہ بیٹھیں، ایسا نہیں ہے، نہیں سمجھے، اس لیے بیٹھا جاتا ہے۔ اور یہ جو لاٹھی پکڑنا ہے یہ ضعیف روایت سے ثابت ہے، کس سے؟ ضعیف روایت سے ثابت ہے، اعلیٰ درجے کی روایت نہیں ہے،
مگر کہ وہ ضعیف روایت کسی کے خلاف نہیں جاتی اور تواتر عملی اس کو حاصل ہو گیا ہے اور وجاہت رہتی آ رہی ہے، ظاہری وجاہت رہتی ہے، اور یہ تلوار کے قیم مقام کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، بعض کہتے علماء نے تلوار کے قیم مقام کر دیا، اور یہ پکڑنا جو ہے Kemarin.